دوستان ذی قدر، ماہ شعبان المعظم ہر اعتبار سے بڑا جو وہ ممتاز اور نمایاں مہینہ ہے، بالخصوص اس ماہ مبارک کی 15 تاریخ جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج میری گفتگو کا موضوع ایک انتہائی علمی اور فکری شخصیت ہے، اور سلسلہ محبت کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، اور جن کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں، امام الائمہ، فخر الائمہ، حضرت سیدی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی سیرت مبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو علم کا شغف عطا فرمائے، علم والوں کی دوستی عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آسمان علم کے ستارے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے ہی ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ہم ان کے مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، اور انہوں نے جو قرآن و احادیث سے مسائل کو جو ہے وہ اخراج کیا، مستنبط کیا، تو آپ کے کیے گئے استنباط سے ہم معاملات کے اندر رہنمائی لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اسلام کی بنیادی بلڈنگ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد، توحید و رسالت کے بعد جو ہے وہ یہ 4 ضروری بنیادی جو ہے ہمارے ائمہ ہیں، یہ 4 بنیادی سلسلے ہیں، جن میں ایک سلسلہ جسے شوافع کہا جاتا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوسرا سلسلہ حنابلہ کا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تیسرا حضرت امام محمد مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھا جو پوری دنیا کے اندر تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قرآن و حدیث کا علم اور پھر قرآن و حدیث کے مسائل جو تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، رب کے دیے ہوئے فہم سے آپ نے اس انداز سے وہ مسائل نکالے، رہتی دنیا تک جو ہے وہ آپ نے ایسے ایسے مسائل چھوڑے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد رشید ہیں، اور اپنے وقت کے قاضی القضات تھے، یعنی چیف جسٹس تھے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے استاذ محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کوئی فقیر نہ مانتے ہوئے اگر یہ چاہے کہ وہ بندہ عالم بن جائے، فرمایا ہم یہ کہیں گے کوئی بندہ امام اعظم کے بغیر عالم نہیں بن سکتا، کیونکہ عالم کے لیے اسے دروازہ امام پہ آنا ہوگا۔ آج لوگ جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں تقلید جو نہیں، چونکہ قرآن ہے اور حدیث وہ جو ہے وہ جب آ چکی ہے تو پھر کسی کے پیچھے کیا لگنا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ بات واضح ہوگی کہ ہم کسی کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ گوا نہیں دیتے، بلکہ امام اعظم کی اقتداء میں ہم اللہ کے قرآن اور نبی پاک کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھاؤں اور پھر آپ کے فضائل اور کمالات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اب ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر۔ انہی الفاظ کے ساتھ دوسری روایت ہے، فرمایا سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی انداز سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ دوستان ذی قدر، چوتھی روایت اسی انداز سے انہی الفاظ سے ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت زید بن حارث ہیں۔ اب آپ بات کو سمجھ آئی کہ 4 روایتیں ایک ہی الفاظ کے ساتھ، کہ 4 ہستیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر، جناب مولا مشکل کشا حضرت زید بن حارثہ، ام المؤمنین محبوب کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمایا ان 4 ہستیوں نے ایمان پہلے قبول کیا۔ اب ایک ذی شعور بندہ جب ان 4 حدیثوں کو دیکھے گا تو بندہ سوچ میں پڑ جائے گا۔ فرمایا کہ یار بات سنو، کہ تم کہتے ہو 4 ایمان پہلے قبول کرنے والے،
کہ سب سے پہلے اس نے ایمان قبول کیا. چلو آپ یہ کہیں کہ ان چاروں نے اکٹھا کبھی، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ ان چاروں نے، ان میں سے ہر ایک نے سب سے پہلے کیا، تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. آپ کو مسئلے کی سمجھ آئی؟ چار ہستیاں ہیں، ہر ہستی نے پہلے اسلام قبول کیا. دوستان ذکر 4 روایات تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا. اختلاف اٹھا، لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، کسی نے کہا نہیں حضرت مولا علی نے پہلے کیا، کسی نے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کیا، کسی نے کہا نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا، کسی نے حضرت زید بن حارثہ. یہ اختلاف پہنچا، ایک عرصے تک اختلاف چلتا رہا. قربان جاؤں لاکھوں کروڑوں سنیوں کے دل کی دھڑکن اور حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے وہ عقل اور فہم عطا فرمایا. آپ کا جب قلم چلا، آپ نے فرمایا کہ ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل عقیدت ہیں، اور ہم اہل ادب ہیں. ہم ہر بات وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سائے کے اندر ہوگی. ہم قرآن و سنت سے روگردانی نہیں کریں گے. فرمایا امام تم بتاؤ. فرمایا چاروں روایتیں ٹھیک ہیں. لوگوں نے کہا پھر امام صاحب مسئلہ حل تو کوئی نہ ہویا، جی چاروں روایتیں ٹھیک نے تو پھر گل تو کوئی نہ بنی، کیونکہ بات یہ سمجھانی ہے کہ سب سے پہلے فلاں نے کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ٹھہریے ذرا رکیے، اہل محبت کا یہ طریقہ ہے، اسی حضور دیاں 4 حدیثاں نوں ماننے ہاں، لیکن ساڈا طریقہ کار ذرا تبدیل ہے. ہم فرماتے ہیں کہ بڑوں میں سے سب سے پہلے، مردوں میں سے بڑوں میں سے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں. فرمایا جدو واری عورتاں دی آئی، فرمایا عورتاں وچوں سب تو پہلے ایمان قبول کروا لیا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے. فرمایا جدو گل بچیاں دی آئی تے مولا علی شیر خدا دی عمر مبارک 10 سال سی، بچیاں وچوں سب تو پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا نے. تے فرمایا کہ چونکہ اے تے ہوئی سی آزاد مسلمانوں دی گل، تے چونکہ او غلاماں دا زمانہ سی، تے غلاماں وچوں سب تو پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ نے ایمان قبول کیا. تے آپ فرماندے نے ساڈا عقیدہ اور ایمان حضور دا ہر فرمان سچا ہے، پر عشق اور محبت دی اکھ لا، اللہ ایمان دی دولت عطا فرما دے گا. حضور دیاں چاروں حدیثاں صحیح نے، لیکن عشق اور محبت دے زاویے دے نال آنا پے گا. او لکھاں کروڑاں حنفیاں دے دل دی دھڑکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جناب والا کپڑے دی دکان تے بیٹھے نے، تے آپ دا غلام سی خادم جس طرح بچے کے رکھے ہوندے نے، وہ ایک بچہ غلام نکر وچ بیٹھ کے نا تے روئی جا رہا ہے، تے روندا روندا نا تے زبان وچوں کلمہ نکلدا، یا اللہ مہربانی فرما میرے گناہاں نوں معاف چا کر تے مینوں اپنی جنت عطا فرما دے. غلام خادم جدو دکان تے کم کرن والے منڈے نے اینی گل کیتی نا، تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھاں کروڑاں ایمان والیاں دی دل دی دھڑکن جسم تے کب کبھی تاری ہوئی. اور میں جلدی کرو منڈیو دکان بند کرو. اور میں استاد جی خیر ہے وقت رہندا ہے. اور میں جدو میرے کم کرن والیاں وچ ایک بندہ ایسا ہے کہ جنہوں خوف خدا آیا ہے، اور میں جاؤ دکان بند کرو تے رب دی بارگاہ وچ سجدے کرو، رب تبارک و تعالیٰ دی رحمت ایمان والیاں نوں بلا رہی ہے، کیونکہ انہیں تار چھیڑ دیتی ہے. وہ عشق اور محبت دی تار لگی سی، وہ فرمایا کہ بالکل تیر ٹھکانے تے لگائے، بند کرو دکان اور رب دی بارگاہ وچ جا کے سجدے کریے. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ جس وجہ مقام تے آپ دا وصال ہویا، شہادت ہوئی، کیونکہ زہر دے کے آپ نے شہید کیتا گیا، اگے میں عرض کراں گا، اس مقام تے امام اعظم نے 7000 قرآن مجید ختم فرمائے. امام اعظم وہ شخصیت 45 سال عشاء دے وضو دے نال صبح دی نماز پڑھتے ہیں اور ہر رات ایک ختم قرآن مکمل کرتے ہیں. اور اگے والی گل سنو، ہر رکعت دے اندر، اور میں ہر رات دے اندر اور ہر رات دے وچ ایک رکعت دے اوتے پورا قرآن ختم کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ رب العزت دے پیارے محبوب فرماندے نے، امام بخاری نے نقل کیتا اور پھر حضرت امام مسلم نے لکھا، فرمایا کہ سریا ستارے کے قریب بھی اگر دین چلا جائے، فرمایا اہل فارس میں سے، رجال میں سے، یعنی جڑیاں دی گل کیتی، سارے بندے ہوندے نے، فرمایا کہ بندے ساری نے لیکن جنا کوئی کوئی ہوندا ہے، مرد کوئی کوئی ہوندا ہے. فرمایا کہ ایک مرد اٹھے گا، فرمایا کہ اہل فارس وچوں، ایران وچوں ایک بندہ اٹھے گا، ایک جنا اٹھے گا، ایک مرد اٹھے گا، فرمایا کہ او سریا ستارے والا ایمان لے کے حضور دے غلاماں بھی تقسیم فرما دے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عشق اور محبت دی دنیا دا بے مثال نام
اور اللہ نے اس انداز نال علم دے نال نوازیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے آپ دے زمانے دے اندر لوگ آئے، لیکن جدو حضرت امام اعظم دا علم اور آپ دا مقام اور مرتبہ ویکھ دے، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ ایک دفعہ حضرت امام آمش جڑے حدیث دے امام نے، محدث نے، لکھاں حدیثاں یاد نے، آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک سوال کیتا. بعض علماء نے لکھا کہ آپ نے سوال خود پوچھا حضرت امام آمش نے، تو بعض نے کہا کہ کسی نے پوچھا تو حضرت امام آمش نے پھر فرما لیا، فرمایا امام صاحب دسو ذرا اس سوال دا جواب. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فوراً سوال دا جواب دے دیتا. امام آمش بڑے حیران ہو گئے، بڑے حیران ہو گئے. فرمایا کہ امام اعظم دسو یہ سوال تسی کتھوں لے آئے؟ حضرت امام اعظم کے جو ہے وہ فقیہانہ انداز پہ قربان جائیے. آپ نے فرمایا کہ اے امام آمش، وہ آج تو کئی سال پہلے تواڈے کول میں ایک دفعہ بیٹھ کے حدیثاں سنیاں سن تے انہاں ہی حدیثاں وچوں تواڈے سوال دا جواب موجود ہے. کئی عرصہ پہلے جڑا استاد پڑھا رہا سی انہاں گلاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جدو بیان کیتیاں تے جڑی آپ نے گل فرمائی نا بڑی تے پنجابی دا سواد لو. حضرت امام آمش فرماندے نے کہ امام اعظم اللہ دی عزت دی قسم فرمایا کہ اسی تو صرف ایویں جناب والا پنساری بنے پھر دیاں، سارا ہور کام کوئی نہیں، اسی دوائیاں چکے پھر دیاں. اس دوائیاں دی سمجھ اور طبیب اور ڈاکٹر اور میڈیکل سپیشلسٹ اللہ نے اگر بنایا ہے، امام اعظم تساں جیسے فقیہاں نو بنایا ہے. اور میں سارا تو صرف پنساریاں والا کام ہے، اسی جناب میڈیکل سٹور بنا کے بیٹھے ہیں، پتہ کوئی نہیں. لیکن ویسے آج دے دور دے اندر نا میڈیکل سٹور والے سب تو زیادہ جاندا ہے، سارے معاملات وہی حل کر رہے ہیں. کیونکہ یہ دور تبدیل ہوئے نا، اسی بڑی تبدیلیاں کیتیاں نے، بڑی تبدیلیاں ویکھیں. بہرحال اسی اپنی گل طرف آئی. آپ فرماندے نے کہ اسی صرف پنسار میڈیکل سٹور بنان والے، سانو پتہ کوئی نہیں کیڑی دوائی کتھے لگے گی. اے امام اعظم تانوں اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے، طب دے امام، حکمت دے امام تسی ہو کہ کیڑی حدیث کتھے جا کے عمل کرے گی. اللہ نے علم دے خزانے امام اعظم کو عطا فرمائے. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. آپ دی بارگاہ وچ ایک عورت آ گئی تے عورت نے ایک سیب پیش کیتا. توجہ ہے ذرا، علمی لوگ سن اور علمی گلاں شاید کہ گل مشکل آ جائے لیکن سمجھن دی کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی حضور دے دین دا صدقہ علم عطا فرمائے گا. کیونکہ او رستہ ہے جدے بارے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بے شک فرش زمین تے رب تو سب تو زیادہ ڈرن والے رب دے علم رکھنے والے بندے نے، علماء ڈرن والے نے. عورت آئی سیب پیش کیتا، حضور مہربانی فرماؤ. آپ نے سیب لیا، نال جناب والا چھری دیتی، آپ نے سیب دے 2 ٹکڑے فرمائے تے عورت کو واپس پکڑا دیتا. وہ میرے ورگے بیٹھے سن طالب علم سامنے، کہندے حضور ویکھو نا تے تحفہ لینا دینا تے حضور دی سنت ہے. تے عورت نے انی محبت لا کے جے سیب پیش کیتا ہے تے تسی جناب والا انہوں کٹ کے واپس کر دیتا ہے. حضور جے نہیں سی کھانا تے پھر سانو عطا کر دیں دے، جے نہیں سی کھانا سانو عطا کر دیں دے. آپ فرماندے نے بیلیو سجنوں تے میرے شاگردو گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن اصل گل ہے کہ وہ مسئلہ پوچھنا ہی سی. امام اعظم کے دور کے لوگوں کا جو ہے وہ انداز سوال دیکھیے. فرمایا حضور وہ کیسے، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، بولی نہیں، زبان سے کلام نہیں کیا، فقط آپ کو سیب دیا اور چھری دی پکڑا کر چلی گئی، آپ نے 2 ٹکڑے کیے، یہ تو سمجھ نہ آئی. آپ نے فرمایا اسی سوال بھی سنیا ہے تے سوال دا جواب بھی عطا فرمایا ہے. فرمایا چونکہ ساڈی کول آن والے فرمایا بڑے بادب لوگ نے، اللہ نے حیا دی چادر عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو اے حیا دی چادر عطا فرمائے. سیدہ دی حیا دا سانو صحیح معنی دے اندر اسی انداز میں ساڈیاں ماواں بہناں نو غلام بنائے. فرمایا کہ عورت پوچھن آئیے حضور جدو عورت دے خاص دن ہوندے نے انہاں دناں وچ انسانی عورت دے خون دا جڑا رنگ ہے وہ مختلف طرح دا ہوندا ہے. وہ مٹیالہ بھی ہو سکتا ہے، سرخ بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، زرد بھی ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ سیب لے کے آئیے تو سیب دے کے کہندی ہے حضور سیب دے سارے رنگ موجود نے، ہن دسو کیڑا رنگ ہوئے گا جڑا پاکی دی دلیل ہوئے گا. اور میں اسی ہوں 2 ٹکڑے کر کے کہا ہے بھئی رنگ سارے ناپاک نے، اندر والا چونکہ سفید ہوندا ہے تو جدو رنگ سفید ہو جائے اللہ عورت نو پاکی عطا کر دیتا ہے. قربان جمع انہاں دے مسئلے دے پوچھن تو اور قربان جائیے امام اعظم دے فقیہانہ بصارت تو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر اور پوتے نے حضرت امام زین العابدین سجاد اور پڑ پوتے نے حضرت امام علی مقام شہید کربلا دے. آپ نو کسے کہا فرمایا کہ ویکھو نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ تو تواڈے نانے دی شریعت تبدیل کر رہا ہے. اچھا ہوں یہ کوئی ساڈا زمانہ تے ہے نہیں سی کہ مینوں کوئی آ کے کہندا ہے وہ ویکھو نا جی قاری صاحب فلاں بندہ نا تواڈے خلاف گل کر رہا سی تے میں کی کرنا.
ساڈا معاشرے کا ٹوٹل انتظام اس طرح ہی چل رہا ہے، صورتحال یہی چل رہی ہے، میں نہ اگے ویکھاں نہ پیچھے ویکھاں نہ ادھر نہ ادھر، میں فوراً ہی شروع اچھا ہاں مینوں پہلے ہی پتا سی، وہ پہلے ہی آئندہ سی، میں پوری وہ خلاف مہم شروع کراں گا، لیکن یہ چونکہ پاکیزہ لوگوں کا زمانہ سی، آپ نے فرمایا کہ اچھا ساڈے نانے دی شریعت دی تبدیلی کر رہا ہے، فرمایا جی حضور ذرا پوچھو نا خبر لو دی، فرمایا کہ اسی انہاں کو خود ہی پوچھاں گے، فرمایا میرے محبوب کا فرمان ہے جب کسی کے بارے میں کوئی بات سنو جو نامناسب ہو، جو عقل میں آنے والی نہ ہو، فرمایا پھر ڈائریکٹ اس سے بات کرو، بدگمانیاں نہ پھیلاؤ، اپنے جو ہے وہ ذہنوں کو گندا نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو جو تمہیں بتایا جا رہا ہو۔ عرصہ گزرا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ آپ محفل کے اندر بیٹھ کے کہہ دیں ویکھو نا جی امام اعظم انج کر رہے ہیں، ویکھو جی انج کر رہے ہیں، یہ چونکہ پاکیزہ ادب اور علم والے لوگوں کا زمانہ سی، آپ نے انتظار کیتا، کچھ عرصہ ہویا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ امام صاحب سنائے تسی ساڈے نانے دی شریعت تبدیل کر رہے ہو، فرمایا سونے وہ کیویں، میں لوگوں نے دسیا اعتبار کوئی نہیں کیتا تے چلو تواڈے کول پوچھ لئیے، توجہ ہے ذرا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جی بتائیں، فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہو، عقل کو پہلے لے آتے ہو، قرآن و حدیث چھوڑ دیتے ہو، قیاس کا عمل زیادہ کرتے ہو، میں حضور میں کون ہوندا، میں تے تواڈے نانے دے نالین دا غلام، میں سونا انج نہیں ہو سکتا، بس سنن والیاں نے غلط سنائے، آپ فرماندے نے دسو ذرا سانو پھر اس گل دی دلیل دو، فرماندے سونے ضرور دلیل دیاں گے، جی فرمایا کہ دلیل ہے حضور اے دسو بھئی نماز دا حکم زیادہ سخت ہے یا روزے دا حکم زیادہ سخت ہے؟ آپ نے 3 جناب والا مسائل فرمائے اور مسائل آپ نے انہاں نال ڈسکس کر کے ذہنی خلش دور فرمائی، میں سونے دسو پہلا مسئلہ ہے نماز دا حکم زیادہ سخت ہے یا روزے دا؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو آپ نے پوچھا نا تو امام جعفر صادق چونکہ علم اور حکمت دے شاہ سوار، حضرت امام باقر دے صاحبزادے، زین العابدین بیمار کربلا دے پوتے، علمی گھرانہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وراثت، آپ فرماندے نے کہ سونیا بالکل دونوں فرض نے، لیکن فرض دے اندر نماز دا حکم زیادہ آیا ہے، زکوٰۃ دی معافی کوئی نہیں، لیکن زکوٰۃ سال دے بعد ہوندی ہے، تے حکم اس واسطے نماز دا سخت ہے چونکہ حکم بھی زیادہ آیا ہے، تے دین دے وچ 5 پڑھنیاں پیندیاں جیڑی اسی کوئی نہیں پڑھدے، جیڑی اسی جناب والا 10 بھی چلیاں جانتے سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا، ہم جی وہ جی حضور ہمارے شفاعت کریں گے، میرے بھائی حضور ضرور شفاعت کریں گے، تے لیکن اس گل دا خیال رکھنا کدی قیامت والے دن اینج نہ ہوے، حضور فرمان کہ میرے تے اکھاں دی ٹھنڈک سی نماز، تے تو نماز مسجد دے قریب گزر جاندا سی، تے نال ہی جناب والا دکان سی، تے 5 اذاناں ہوندیاں رہیاں، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکاردا رہیا، تو سانے ذکر رسی اس دن جواب دے ہونا ہے۔ حضرت امام اعظم فرمانے دسو، فرمایا کہ نماز دا حکم زیادہ سخت ہے، ہیں دونوں فرض لیکن حکم زیادہ نماز دا ہے، آپ فرمانے ہن اگلی گل دسنا ذرا، فرمایا کہ اگر عورت دے خاص دن ہون، عورت دے خاص دن ہون، انہاں دناں وچ عورت نوں روزہ معاف ہوندا ہے یا نماز معاف ہوندی ہے؟ یعنی بعد دے اندر قضا کیدی کرنی ہوندی ہے؟ تے آپ فرماندے نے بالکل روزے دی قضا کرنی ہے، نماز اگر انہاں دنوں وچ آ جائے نماز دی قضا کوئی نہیں، اگر روزہ دے مہینے دے اندر خاص دن آن گے تے عورت روزہ دی قضا کرے گی، پر میں سونیا ویکھو حکم نماز دا سخت ہے تے میں کہہ رہا میں کی کہہ رہا کہ روزے دی قضا کرنی ہے، فرمایا اگر میں عقل دے جناب والا گھوڑے دوڑاندا اور عقل نو سامنے رکھدا تے عقل کہندی سی کہ نماز قضا کرنی ہے، لیکن چونکہ تواڈے نام نے فرمایا ہے کہ روزہ قضا کرنا ہے، امام اعظم فتویٰ دیندا ہے روزہ قضا کرنا ہے۔ دوسرا سوال، فرمایا دسو سونیا مرد زیادہ مضبوط ہے یا عورت زیادہ مضبوط؟ فرمایا کہ مرد زیادہ مضبوط، الرجال قوامون علی النساء، بے شک ان زمانہ اس انداز میں تبدیل ہو گیا ہے، اے گل دسنی کسے نو نہیں، زمانہ اس انداز میں کافی تبدیل ہو چکا ہے، اسی ہر تبدیلی لائیے، ادھر تبدیلی بھی تھوڑی آ گئی ہے، الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہندا ہے مرد قوی نے، مرد سردار نے، فرمایا سونیا اچھا ہن اگلی گل دسو وراثت دے اندر عورت دا حصہ زیادہ یا مرد دا زیادہ؟ توجہ ہے، مرد دا حصہ زیادہ یا عورت دا؟ فرمایا کہ سونیا مرد دا حصہ زیادہ ہے، بیٹے دے 2 بیٹی واسطے 1 حصہ، اگر 1 ہوئے گا تے ادھا حصہ۔ فرمایا سونیا اس گل دی سمجھ پھر نہیں آئی، مرد ہیں بھی قوی، ہیں بھی سردار، ہیں بھی نگہبان، لیکن اے دے باوجود جناب والا انہوں ڈبل دیتا جا رہا ہے، حالانکہ قوی بھی یہ ہے، سخت بھی ہے، جناب والا موٹی جان، لیکن ڈبل کیوں دیتا جا رہا ہے؟ فرمایا اگر میں عقل دے گھوڑے دوڑاندا تے میں کہندا کہ عورت نو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن سونیا تواڈے نانے نے فرمائے کہ مرد نو زیادہ دینا ہے، امام اعظم تواڈے نانے دے اکھاں دا غلام بن گیا۔
تواڈے نانے دے قدماں تے زندگی قربان کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ یہ دسو بھئی چھوٹا پیشاب زیادہ سخت ہے، یعنی او دا حکم زیادہ سخت ہے، یا منی ایک خاص قسم دا پانی انسان دے جسم وچوں نکلن والا او دا حکم زیادہ سخت ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے سوال کیتا تے آپ فرماندے نے کہ چھوٹے پیشاب دا حکم زیادہ سخت ہے، کیونکہ او ناپاکی دی زیادہ ہے، بھلے منی بھی ہے لیکن حکم دے اعتبار نال سخت چھوٹا پیشاب ہے، کیونکہ حدیث دے اندر حضور نے فرمایا کہ جڑا چھوٹے پیشاب دیاں چھٹاں کول بچیا کرو، عام طور تے قبر دا عذاب اس وجہ تو ہوندا ہے۔ فرمایا کہ بہت ساری روایات دے اندر آئے اس واسطے چھوٹے پیشاب دا حکم زیادہ سخت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور صورت نو سمجھن والا امام اعظم پوچھدا ہے امام جعفر صاحب پر، اے دسو کیا اگر جسم دے نال چھوٹا پیشاب دے قطرے لگ جان اس وقت غسل کرنا ہوئے گا، یا منی جناب والا نکل آئے تے پھر غسل کرنا ہوئے گا؟ آپ فرماندے ہیں جی منی نکل آئے پھر غسل کرنا ہوئے گا۔ اور میں ویکھو نا، اگر میں عقل دے گھوڑے دوڑاندا تے پیشاب دا حکم چونکہ سخت سی تے میں کہندا پیشاب دی وجہ تو غسل کرو، لیکن رب کعبہ دی قسم اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اگر منی جسم وچوں نکلے اس وقت ان زیادہ ناپاک ہوندی ہے اور غسل کرنا ہے۔ میں تواڈے نانے نو اپنا امام بنایا ہے، انہاں دے نالین تے قربان ہو کے تواڈے نانے دے فرمان نو زندہ کر چھوڑیا۔ امام جعفر صادق اٹھے، شاید یہ گلاں سمجھ نہ آن لیکن علمی اعتبار نال جا کے جدوں ویکھاں گے رب تبارک و تعالیٰ دے دین دے نال محبت کرنے والے کون؟ حضرت امام اعظم امام جعفر صادق باپ اٹھے تے آپ دے پیشانی تے بوسہ دیتا، فرمایا کہ لوگ ایویں ہی گلاں کردے نے، اللہ نے تانوں میرے نانے دے دین دی سمجھ عطا فرمائی۔ علم اور جناب والا فضل اور تقوی دے امام آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے دیوار کو گزرن لگے، جا رہے نے جناب والا گلی دے وچوں، بارش دا موسم، آپ دی جتی جناب والا کیچڑ وچ لگی تے کیچڑ اڑیا تے ایک مجوسی اگ دی پوجا کرن والا او دے مکان تے جا کے لگی۔ جدو اگ او دے مکان تے جتی دے نال لگن والا کیچڑ گیا، آپ جناب والا ہاتھ بن کے کھڑے، کچھ دیر گزری، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ ہاتھ بن کے کھڑے نے، مجوسی باہر نکلا تے باہر نکل کے کہندا ہے کہ اے امام اعظم تسی ایتھے؟ فرمایا تو مینوں جاندا ہے؟ فرمایا سونیا تانوں کون نہیں جاندا، تانوں تے پورا زمانہ ہی جاندا ہے۔ اور میں بڑے بڑے مسائل جتے لوگوں دے حل نہ ہوئے اللہ نے او فقہی بصیرت انہوں عطا کی تھی، تسی مسائل حل کیتے، سونیا تانوں کون نہیں جاندا، اتھے کیوں؟ فرمایا میں چپل دی وجہ تو تواڈے مکان تے کچڑ لگ گیا ہے تے میں اینوں اتارن لگا تے مٹی نرم ہے، مٹی اترن دا خطرہ ہے، جے چکڑ اتاردا تے مٹی اتر دی ہے، جے مٹی نہیں اتاردا تے پھر کچڑ رہندا ہے، دیوار گندی کیتی ہے۔ ویکھو ذرا حضرت امام اعظم دا تقوی کس انداز دا، اس واسطے اللہ نے مقام عطا فرمایا سی۔ وہ جدو ویکھیا تے جناب والا سوچی پہ گیا، اور میں لکھاں لوگ گزردے نے تے کدی کسے سوچیا نہیں، ایک چھوڑے چاہے کچڑ دی وجہ تو فرماندے نے سونیا بعد وچ گل کرنا، پہلے کلمہ پڑھا کے حضور دا غلام بنا دے۔ نظر انج دی اٹھاؤ کہ تہاڈی نظر دے نال دل دی دنیا تبدیل ہو جائے۔ حضرت امام اعظم پاک کو جناب والا فتویٰ آ گیا، اور میں ایک جناب والا بادشاہ ہے، انہیں جناب والا اپنی بیوی نو طلاق دیتی ہے تے طلاق مشروط دیتی ہے کہ فرمایا کہ اگر تو چند تو سونی نہ ہوئی، چند تو سونی نہ ہوئی تے تینوں 3 طلاقاں ہوندا نا کدی محبت دے اندر تے وہ کہندے کی کہندے رومانس، گل اگے چلی جائے تے پھر بندہ کچھ بھی کہہ دیندا ہے جی اگر چند تو سونی نہ ہوئی تے 3 طلاقاں۔ بعد ہی سوچی پہ گیا اور میرے تو گل غلط ہو گئی، خوبصورت بھی ہے باقی لیکن اب اتنی بات بھی نہیں کہ اس چھوٹی سی بات پر طلاق دی جائے، حالانکہ بات بھی محبت، کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، سارے مفتیاں کو گئے سارے نے کہ بھائی طلاق ہو گئی جی بغیر کسی بات، چونکہ چاند سے خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوستان اسی قدر گل چلتی چلتی امام اعظم تک پہنچی، لوگوں نے کہا امام صاحب تسی بھی کچھ فرماؤ، آپ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نہیں طلاق نہیں ہوئی۔ سارے مفتی کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھیں امام صاحب کیسے ہو سکتا ہے، ہر مسئلے میں آپ اختلاف کرتے ہیں ہم سے، نئی بات کو لے کر آتے، فرمایا اسی اللہ کا قرآن پڑھا، اگر تسا سبحان اللہ بولو تو قرآن پڑھیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ دا قرآن اعلان پیا فرماتا ہے ساڈے انساناں تو ود کے سونا کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہندا ہے انساناں تو ود کے سونا کوئی نہیں ہو سکتا، رب کے قرآن کا فیصلہ۔ میں سونے پتہ کی چلے گا، فرمایا طلاق نہیں ہوئی، چاند بھی بڑا سونا ہے لیکن قرآن کہندا ہے ساڈے انسان جیسی مخلوق تو ود کے سونا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشق اور محبت دے امام، آپ نے جناب والا عہدہ قضا چیف جسٹس دا عہدہ آفر کیتا گیا،
اج تو سارے جناب والا چاہتے ہیں یا چیف جسٹس بن جاؤ یا وزیر اعظم بن جاؤ، سارا کرسی تے ہی معاملہ چھڑیا ہے۔ دوستان ذکر آپ فرمایا نہیں قبول نہیں کرنی۔ حضور کیوں نہیں؟ تواڈے تو بڑا امام کوئی نہیں۔ فرمایا اس واسطے کہ اسی فتویٰ دینا ہے تو تواڈے پیچھے آرڈر آ جانے، نہیں نہیں نہیں، راتوں رات جو نا 12 بجے جب وہ جیلیں بھی کھل جائیں گی، گاڑیاں بھی آ جائیں گی، نہیں نہیں سونے اسی یہ نہیں کر سکتے، اسی تو جو بھی کریں گے رب دی رضا واسطے کریں گے، پھر تواڈا آرڈر آئے گا سانو مننا پائے گا، اسی کوئی نہیں مننا۔ حتیٰ کہ آپ نے جیل دے اندر بھیج دیتا تو امام اعظم جیل دے اندر 7000 قرآن دے ختم فرمائے، 20 سال مسلسل آپ نے روزے دی حالت دے اندر گزارے۔ او جناب والا لکھاں محبت والیاں دا امام جیل دے بھی جنازہ نکلا، آپ نو زہر دیتا گیا، چونکہ آپ جیل دے اندر بیٹھ کے بھی حضور دا دین پڑھاندے سن، تے جدو آپ نو زہر دیتا 2 شعبان المعظم آپ دا وصال ہویا تو سانے قدر 6 واریاں جنازہ پڑھا گیا لکھاں لوگاں نے، اور 6ٹی واری آپ دے صاحبزادے حضرت حماد نے جنازہ پڑھایا جناب والا۔ اور انہا ہی نہیں بلکہ روایات دے اندر علماء لکھتے ہیں کہ آپ دے وصال تو 20 دن بعد 20 دن تک لوگ آپ قبر تے بھی نماز جنازہ ادا کر دے رہے، حالانکہ نماز جنازہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اگر محبت والے بندے ہون دنیا قدر کر دیے۔ اور پھر وہی جناب والا بادشاہ جدو 20 دن گزرے نا رہا نہ گیا، 20 دنوں تو بعد جنہیں خود جناب جیل ہی ڈالا، خود زہر دیتی، 20 دنوں بعد قبر تے آئے جنازہ بھی پڑھ رہے تو رو کے امام کو معافیاں بھی مانگدا ہے۔ تو سانے ذکر علم اور فکر کی دنیا کا وہ عظیم نام جیدے اسی محبت کرنے والے انہاں دی وجہ تو اسی حنفی کہلاندے ہیں تے اسی سینہ چوڑا کر کے کہلاندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین والیاں دی محبت نصیب فرمائے، انہاں دی محبت بھی زندگی، انہاں دی محبت دی موت عطا فرمائے، آمین۔